عاد عرب کے قدیم قبیلہ کے صاحب قوت اور نہایت قدو کا مت رکھنے والے بارب افراد تھے۔ یورپی مصنفین قوم عاد کو ایک فرضی کہانی تصور کرتے ہیں، مگر ان کا یہ یقین سراسر وہم ہے، اس سے لیے کہ عرب کے قدیم باشندے کثرت افراد قبائل کے اعتبار سے ایک باعظمت و سطوت جماعت کی حیثیت میں تھے، جو عرب سے نکل کر شام، مصر اور بابل کی طرف بڑھے اور وہاں زبردست حکومتیں قائم کی۔ اہل عرب ان بشندوں کو قوم عاد قوم سمبد، ہلاک ہو جانے والی قومیں کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کو قوم عاد کہا ہے۔ عاد کا زمانہ تقریباً 2000 قبل حضرت مسیح علیہ السلام کا مانا جاتا ہے۔ قوم عاد بت پرست تھی۔ قوم عاد اپنی سلطنت کی طاقت، جسمانی قوت کے غرور میں ایسے بہکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنے لگے اور ہر طرح کے شیطانی اعمال کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان کا نبی بنایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، مگر قوم عاد نے سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور کے نشہ میں کہنے لگے کہ آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت ہو جبروت کا مالک کون ہے۔ حضرت ہود اپنی تبلیغ کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے کہ میں تم سے کسی چیز کا خواہاں نہیں، میرا اجر تو خدا کے پاس ہے اور یہ میرا فرض ہے کہ تم کو راہ حق بتاؤں۔ قوم عاد میں ایماندار تو چند ہی افراد تھے، باقی تمام سرکش انسانوں کا گروہ تھا۔ ان کو حضرت ہود کی نصائح سخت شاق گزرتی تھی اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے اعمال میں کوئی روک کرنے والا ہو، اس لیے اب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، حضرت ہود کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ان کی باتوں کو بے بنیاد کہنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اے ہود، ہم تیرے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور ہم تجھ پر ایمان لائیں گے، ہم اس ڈونگ میں نہیں آئیں گے کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لے۔ قوم عاد مسلسل سرکش ہوتی رہی اور ان پر حضرت ہود کے دلائل کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا اور وہ حضرت ہود کی تکذیب و تضلیل کے اور زیادہ ڈر پہ ہو گئے اور زیادہ مذاق اڑانے لگے۔ الحاصل قوم عاد کی انتہائی شرارت و بغاوت اپنے پیغمبر کی تعلیمات سے بے پناہ بغاوت سے ان پر خدا کا غضب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ عذاب الہی نے سب سے پہلے خشک سالی اختیار کی، لیکن وہ قوم اس خشک سالی کو عذاب نہ سمجھی اور اس کے بعد خوفناک عذاب نے ان کو آن گیرا۔ تیز ہوائیں چلی جس سے ان کی معمولات زندگی بہت متاثر ہوئی اور تندرست توانا قدامت انسان اس تیز ہوادار آندھی سے جو 8 دن مسلسل چلی سے ہلاک ہو گئے۔